السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری سورت آل عمران چل رہی ہے اور اس میں آج ہم نے کرنا ہے آیت نمبر 30 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ٹرانسلیشن لکھیں۔ آیت نمبر 30۔ یوم، جس دن، تجدو، پائے گا، کلو، ہر ایک، نفس، نفس یا شخص، ما، جو، عاملت، عمل کیا اس نے۔ یہ جو تا ہے اینڈ والا، تا ساکن، اس کا مطلب ہے اس۔ جب ماضی میں ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ اینڈ پر تا ساکن کا مطلب ہوتا ہے اس نے۔ من، کوئی، من کا مطلب سے بھی ہوتا ہے اور کوئی بھی ہوتا ہے۔ خیرن، نیکی، محضرن، حاضر یا موجود، وا اور ما، جو، عاملت، عمل کیا اس نے، من، کوئی، سوء، برائی کا، تودو، آرزو کرے گا یا چاہے گا، لو، کاش، انا، یہ کہ، بینہا، بینا درمیان، ہا اس کے، بینہا اس کے درمیان، وا اور، بینہو، بینا درمیان، ہو اس کے درمیان، یعنی اس کس کے، برائی کے، بریکٹ میں لکھ لیں، اس برائی کے درمیان۔ امدن، فاصلہ، بعیدن، دور کا، وا اور، یحذرکم، یحذر، ڈراتا ہے، کم، تمہیں، ویحذرکم، اور ڈراتا ہے تمہیں، اللہ، اللہ، نفسہ، نفس، نفس یا ذات، ہو اپنی ذات سے یا اپنے نفس سے، واللہ اور اللہ، رؤوف، محبت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، بالعبادی، پر، عباد بندے، بندوں پر، بالعبادی بندوں پر۔ قل، آپ کہہ دیں، ان، اگر، کن ہو، تم ہو، تحبون، محبت کرتے، تحبون، تم محبت کرتے، اللہ سے، فاتبعونی، اس کے 3 پارٹس کریں، تو، اتبعو، پیروی کرو یا اتباع کرو، نی، میری،
یہ جو نی یہ ہے، یہ یا متکلم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری. فاتبعونی تو اتباع کرو میرا یا پیروی کرو میری. یحببکم، یحبب محبت کرے گا، کم تم سے، محبت کرے گا تم سے، اللہ اللہ. وا اور یغفر لکم، یغفر وہ بخش دے گا، لکم تمہارے لیے. اب دیکھیں اس کے کتنے پارٹس بنے. یا وہ، غفرہ ہوتا ہے معاف کرنا، بخش دینا. یغفر وہ بخش دے گا، لام لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے. ذنوبکم، ذنوب گناہ، کم تمہارے، تمہارے گناہ. واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے یا مہربان ہے. قل آپ کہہ دیں، اطیعوا اللہ، اطیعوا اطاعت کرو، اللہ اللہ کی، و اور رسول رسول کی. فَإِن پھر، ان اگر، پھر اگر، تولوا پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو اِنَّا بے شک، اللہ اللہ تو بے شک اللہ یا یقیناً اللہ، لا نہیں، یحب محبت کرتا یا دوست رکھتا، الکافرین کافروں کو. ان اللہ ان بے شک اللہ اللہ، استفا چن لیا، استفا چن لیا، آدم آدم علیہ السلام کو، و نوحن اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو یا ابراہیم کے گھرانے کو، و آل عمران اور عمران کے گھرانے کو یا آل عمران کو، علی پر، العالمین تمام جہانوں، تمام عالموں، علی العالمین تمام جہانوں پر. ذریتم اولاد ہیں، بعدھا بعض، ہا اس کے بعض، من سے، بعد بعض. واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. اذ جب، قالتی کہا، امرأۃ بیوی نے، عمران عمران کی، امرأۃ عمران عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب. یہ بعض البی پھر وہی آئے متکلم کی ریپلیسمنٹ ہے، اے میرے رب. انی انی
بے شک، اور آگے پھر یا متکلم ہے، اس کا مطلب ہے میں. انی بے شک میں، نظر تو نظر کیا میں نے، نظر کیا، اور یہ جو اینڈ پہ تا پیش تو ہوتا ہے اس کا مطلب بھی میں ہوتا ہے. نظر تو میں نے نظر کیا، لکا لام لیے، کا تیرے لیے، ماں جو، فی میں، بطنی باطن پیٹ، اور پھر یا متکلم ہے میرے، بطنی میرے پیٹ، فی بطنی میرے پیٹ میں، محررن آزاد کیا ہوا، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل ف تو، تا تو، قبل قبول کر لے، فتقبل تو قبول کر لے، منی من سے، پھر اینڈ پہ یا متکلم مجھ سے، منی مجھ سے، انکا انا بے شک، کا تو بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے. اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھ لیں. یہاں تک ہماری ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوئی. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان، ہر کوئی تم میں سے اپنے سامنے موجود پائے گا ہر ایک نیکی جو اس نے کی ہوگی، اور وما عملت من سوء، اور ہر ایک برائی بھی جو کہ اس نے کمائی ہوگی دنیا میں. تو تودو لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس کے نامہ اعمال کے درمیان ایک زمانہ دراز حائل ہو جائے، ایک بہت لمبا ایک دوری آ جائے. اس وقت ہر انسان یہ چاہے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان ایک بڑا فاصلہ آ جائے اور میری نگاہ بھی اس پر نہ پڑے. تو اگر اس کو ہم تصور کریں اس دن کو، کہ وہ دن کہ جس دن اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور ہر انسان جو ہے اس کی ہر نیکی اور ہر برائی کو اس کے سامنے دکھا دیا جائے گا، تو یہ کوئی اتنی حیرت کی بات نہیں ہے آج کے زمانے میں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چپ کے اوپر سارا کچھ اتنا ڈھیروں ڈھیر ڈیٹا آ جاتا ہے. تو اگر ہم تصور کر لیں اپنے زمانے کے حساب سے کہ اولین آخرین کھڑے ہوں اور اس مجمع کے سامنے جو ہے وہ ایک بڑی سی سکرین ہو اور اس کے اوپر انسان کو بلا کے کھڑا کیا جائے اور سب کے سامنے دکھا دیا جائے کہ وہ کیا برائیاں، کیا اعمال وہ لوگوں سے چھپ کے کر رہا تھا اور کیا نیکیاں وہ کر رہا تھا، سب کچھ اس کے سامنے دکھا دیا جائے، تو وہ اپنی برائیوں پہ کتنا شرمندہ ہوگا. اور وہ یہ چاہے گا کہ کاش اس منظر، اس رسوائی کے اور میرے درمیان بہت بڑا فاصلہ حائل ہو جائے اور میں کہیں زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں اور اس شرمندگی سے بچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شرمندگی سے بچا لینا، اس روز کی شرمندگی اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں. پھر آگے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے نفس سے، اپنے آپ سے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا تقوی اختیار کرو، اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، اگر خوف کھانا ہے تو مجھ سے کھاؤ، دنیا سے یا لوگوں سے مت ڈرو بلکہ میری ذات سے ڈرو کہ محاسبہ تو میں نے کرنا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے.
تو ایک دم سے یہ بات کہی گئی، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہمیں وارننگز دی جا رہی ہیں بار بار قرآن پاک میں، اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری عاقبت خراب ہو اور ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جیسا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری، اور اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، تو یہ اس لیے بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مجھ سے اب وقت ہے، ڈر جاؤ، بچ جاؤ، تاکہ اس روز کی رسوائی اور اس روز کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ نہیں عذاب، اللہ ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں اپنی تخلیق سے کہ وہ یہ سب کچھ لوگوں کو نہیں دینا چاہتے، لیکن یہ کہ بار بار ان کو وارن کر رہے ہیں کہ بچ جاؤ بچ جاؤ ورنہ یہ ہو جائے گا اس طرح۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شفقت اور محبت ہے۔ پھر آگے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرا اتباع کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو اور تم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرا اتباع کرو، اور میرے اتباع کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت کرے گا۔ ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ سے ہم محبت کریں اور اللہ ہم سے محبت کریں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کریں تو اس کا آسان طریقہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، اور پھر ساتھ بونس کیا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ساتھ ہی میں تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا، جو تم سے گناہ ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دوں گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ قُلْ اطیعوا اللہ وَرَسُولَهُ، پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان آیتوں میں دو ٹرمز آئی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک اطاعت اور ایک اتباع۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اطاعت اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کفر ہے، یعنی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے اور وہ بھی دل کی آمادگی کے ساتھ۔ لیکن اطاعت کس چیز میں کرنی ہے؟ ہم نے جو حکم دیا گیا ہے اس کو کرنا ہے، اور جس سے روکا گیا ہے اس سے رکنا ہے، یہ ہے اطاعت۔ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان کے اوپر عمل کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کی اطاعت کرنا ہے۔ اتباع جو ہے یہ اطاعت سے بلند درجہ ہے، یعنی اس میں کیا ہے کہ انسان خود تلاش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے، اور پھر ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا۔ گویا اتباع جو ہے اس کا دائرہ اطاعت سے بھی وسیع تر ہے۔ تو انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کی طرح کی زندگی گزاروں، اس جیسا لباس پہنوں، اس جیسا کھانا کھاؤں، اس کی طرح چلوں، اس کی طرح سے باتیں کروں، وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جن کا حکم نہیں بھی دیا گیا لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اور کوئی انسان اس محبت میں ان کاموں کو بھی کرتا ہے تو یہ اتباع ہے۔ جیسے ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، وہ کہیں دور دراز کے علاقے میں رہتے تھے، زندگی میں ایک ہی بار ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کے بٹن نہیں لگے ہوئے تھے اور آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد سے ان صحابی نے پھر ساری عمر اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو کوئی حکم تو نہیں دیا تھا کہ آپ ایسا کریں، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شان میں دیکھا اس کو پھر اس شان کے مطابق انہوں نے وہ کام اپنے اوپر لازم کر لیا۔ یہ اتباع ہے
کہ آپ محبت کی وجہ سے یعنی ان کاموں کا حکم نہیں بھی دیا گیا تو وہ آپ کریں، محبت کی وجہ سے آپ کو فالو کریں، تو یہ اتباع ہے۔ تو اتباع کا معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں تو اس کا آسان طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ میرے نبی کا اتباع کرو۔ یعنی کیا ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، اور دیکھو کہ میرے دن رات کیسے گزرتے تھے، میں اپنی توانائیاں، اپنی انرجیز کن کاموں میں لگاتا تھا، دنیا کے اندر میری دلچسپیاں کیا تھی، تو ان معاملات میں تم میری پیروی کرو، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اور اگر پھر دوسری بات جو ہے وہ اطاعت کی ہے کہ اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بہرحال کرنی ہی کرنی ہے۔ اطاعت تو ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر اطاعت سے منہ پھیریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ اطاعت رسول کا انکار پھر کفر بن جاتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا ہمیں ایک فارمولہ دے دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 نہیں کیا اس کو فالو کرو۔ اگر کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ آگے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام جہان والوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو تمام جہانوں پر ترجیح دے کر ان کو پسند کر لیا، ان کو چن لیا۔ تو اب یہ تو ہمیں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت آل ابراہیم کا تو معلوم ہے۔ آل عمران کا جو یہاں پر ذکر آیا ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ عمران دو عظیم شخصیتوں کے نام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام عمران تھا۔ تو یہاں پر غالباً مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ ممکن چانسز ہے کہ یہاں جس عمران کا ذکر، آل عمران کا ذکر ہے، وہ عمران حضرت مریم کے والد ہیں، کیونکہ آگے پھر حضرت مریم ہی کا قصہ چل رہا ہے، تو اسی کے اوپر اس سورت کا نام بھی آل عمران رکھا گیا۔ ذریتم بعضھا من بعض، فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں، یعنی یہ تمام انبیاء جو چنے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا حضرت ابراہیم ہیں، پھر ان کی اولاد حضرت اسحاق، پھر ان کے آگے تمام انبیاء چلے، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، داؤد علیہ السلام، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان میں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سب ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں آپ کی نظر کرتی ہوں ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے۔ یعنی عمران کی جو بیوی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی نیک اور متقی خاتون تھی۔ تو جب وہ پریگننٹ ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک دعا کی اور عرض کیا کہ یا اللہ، یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے جسے آپ پیدا فرما رہے ہیں، اسے میں آپ ہی کی نظر کرتی ہوں، تو اور اس کو میں تمام دنیا کی ذمہ داریوں کے بوجھ سے آزاد کرتی ہوں۔
اور یہ صرف اور صرف دین کے کاموں کے لیے مختص کر دوں گی. آپ کی جو دین ہے اس کی خدمت کے لیے، تورات کی خدمت کے لیے میں اس بچے کو وقف کرتی ہوں. اور پھر فرمایا فتقبل منی، بس آپ اس کو میری طرف سے قبول فرما لیں. اے اللہ آپ میری یہ جو نظر ہے اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیں. انکا انت السمیع العلیم، بے شک آپ سب سے زیادہ سننے والے اور سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. بس جی یہاں تک ہم نے آج پڑھا ہے، اس سے آگے اپنے نیکسٹ لیسن میں کریں گے. جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور خاص طور پر آپ کا اتباع کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذریعے سے، اس طریقے سے اپنی محبت نصیب کریں اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں اور غلطیوں کو معاف فرما دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.